الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء إن الله بشك اللہ تعالی لا يخفى نہیں مخفی علیہ اس پر شیء کوئی چیز فی الارض زمین میں ولا فی السماء اور نہ ہی آسمان میں۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کا عنوان ہے اللہ رب العالمین کا علم۔ یہ توحید اسماء و صفات میں سے اللہ رب العالمین کی توحید کا ایک لازمی جزو ہے۔ اس آیت کریمہ کا پہلی آیت کریمہ کے ساتھ ایک ربط اور مناسبت ہے، وہ یہ ہے کہ گزشتہ آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا تھا کہ بے شک اللہ رب العالمین وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا ہے لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک آدمی کسی دوسرے پر کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی احسان کرتا ہے، تو بدلے میں تو چاہیے یہی کہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے۔ اللہ رب العالمین بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کے اوپر اپنی سب سے بڑی نعمت یہ کی کہ ہم نے ان کو ہدایت کی کتاب عطا کر دی، ہدایت کا سرچشمہ عطا کر دیا جو انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت تھی، قرآن عطا کر دیا۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے اس قرآن کو حاصل کر لینے کے بعد، مل جانے کے بعد شکریہ ادا کرنے کی بجائے اس کی ناشکری کی، اللہ رب العالمین کا انکار کر دیا، اللہ رب العالمین کی آیات کا انکار کر دیا، اس پر عمل نہیں کیا، تو اللہ رب العالمین بیان کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے بھی سخت ترین عذاب ہے۔ اور یاد رہے کہ واللہ عزیز، اللہ رب العالمین سب سے غالب ہے، ذو انتقام اور خوب انتقام لینے والا ہے۔ اور یہاں پر اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی صفت بیان کی ہے کہ فرمایا کہ میں ہر چیز کو خوب جاننے والا ہوں، خواہ وہ زمین میں ہے آسمان میں ہے، ہر چیز کو میں جاننے والا ہوں کہ کون سا آدمی کس جگہ پر کیا کر رہا ہے۔ اور کل قیامت کے روز وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا یا جس انداز کے ساتھ ہماری آیات کا کفر کیا یا ہماری باتوں کو نہیں مانا، ہم ان سب کو خوب جاننے والے ہیں، اور کل قیامت کے روز ہم ان سب کا محاسبہ کریں گے۔ یہاں پر ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے بھی کہ ہم بھی قرآن مجید کو پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر بھی انعام کیا ہے کہ ہم کو اسلام کی دولت عطا کی ہے، قرآن عطا کیا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ گزشتہ آیات کے اندر قرآن کا ہی ذکر ہے، وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، کہ اللہ نے فرقان کو نازل کیا۔ فرقان قرآن کی صفت ہے، اور اسی کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے فرقان کا انکار کیا ہے، یعنی قرآن کا انکار کیا ہے، ہماری آیات کا انکار کیا ہے، ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پر قرآن کی کلاس ہوتی ہے، مسجد ہے، اذان ہوتی ہے، چاہیے کیا ہم سب کو کہ ہم سب اذان ہو اللہ رب العالمین کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے مسجد کی طرف آئیں، سب لوگ اپنے گھروں سے آئیں، اور مسجد بھری ہونی چاہیے اللہ کے ذکر کے ساتھ، اور لوگ نماز ادا کرنے کے لیے گھروں سے تشریف لائیں، فجر کے وقت، ظہر کے وقت، عصر کے وقت، مغرب اور عشاء کے وقت، ہر نماز میں اللہ رب العالمین کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہم مسجد میں آئیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے، اذان ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، اور ہم کیا کر رہے ہیں، اپنے کاروبار میں مصروف ہیں، ہم گھر میں سو ہوئے ہیں، آواز
مگر اللہ کی بات کو مان کر ہم مسجد میں نہیں آئے، کیا یہ اللہ رب العالمین کا انکار نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہے؟ کیا یہ عذاب صرف ان کافروں کے لیے تھا جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانا؟ کیا ان کے لیے کوئی سزا نہیں ہے جنہوں نے اسلام کو قبول بھی کر لیا مگر پھر بھی اللہ کی بات کو نہیں مانا؟ حالانکہ جن کو معلوم ہے، جن کے پاس حق آ گیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے حق بات کو قبول نہیں کیا، ان کے لیے تو عذاب زیادہ ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جس کو پتہ ہی نہیں حق کا، اگر وہ غلطی کرتا ہے اس کا ایک الگ حساب ہے، لیکن ایک وہ آدمی جس کو حق بات کا پتہ بھی ہے، اس کو معلوم ہے کہ میرا خالق مالک رازق اللہ ہے اور مجھے اللہ آواز دے رہا ہے اور وہ آواز کو سنتا بھی ہے، مگر پھر بھی وہ مسجد میں نہیں آتا، اس کی سزا بہت زیادہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر ہم سب کو خبردار کیا اور فرمایا یہ کہ تم کسی ابہام میں نہ رہنا، کسی مغالطے میں نہ رہنا، میں اللہ وہ ذات ہوں جو ہر چیز کو خوب جاننے والا ہوں اور مجھ سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی۔ قرآن مجید کے دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کہ اللہ وہ ذات ہے جو ہر چیز کو خوب جاننے والی ہے، یعنی ہر انسان کو ہر جگہ پر ہر وقت اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے۔ یہ بات کہہ کے اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کی ظاہری پاکیزگی کا اہتمام کیا ہے، یعنی جب انسان کے دل کے اندر یہ بات بیٹھ جائے، جب انسان کے دماغ میں یہ بات آ جائے کہ اللہ رب العالمین میری ہر حرکت کو جانتا ہے، پھر انسان بولتے ہوئے احتیاط سے بولتا ہے کہ میں جو بول رہا ہوں اللہ سن رہا ہے۔ پھر انسان کوئی بھی چیز سننے سے پہلے احتیاط کرتا ہے کہ اگر میں کوئی چیز سنوں گا، ایسی بات جو اللہ نے مجھے منع کی ہے میں سنوں گا تو اللہ رب العالمین مجھ سے اس کے بارے میں بھی پوچھے گا۔ اسی طرح انسان کوئی بات بولنے سے پہلے، سننے سے پہلے، دیکھنے سے پہلے، کوئی بھی عمل اپنے ہاتھ سے کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا کہ اگر میں نے کوئی ایسا عمل کر لیا جو اللہ کو ناپسند ہے یا جس سے اللہ نے منع کیا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو جانتا ہے، اگر میں نے ایسا عمل کر لیا تو کل قیامت کے روز مجھے اس کا جواب دینا ہے۔ یہ بات کہہ کے یعنی یہ عقیدہ دے کے ہم مسلمانوں کی ظاہری پاکیزگی کا اللہ نے اہتمام کیا ہے۔ اور اسی طرح پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا بس یہی نہیں، واللہ علیم بذات الصدور، اللہ رب العالمین تمہارے سینوں میں چھپے ہوئے راز ان کو بھی خوب اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ تم کیا چھپائے ہوئے ہو اپنے دل کے اندر، تمہاری نیت کیا ہے، تمہارے خیالات کیا ہے، تمہارے افکار کیا ہے، تمہاری پلاننگ کیا ہے، اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کو بھی خوب اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ یہ بات کہہ کے اللہ رب العالمین نے ہماری باطنی پاکیزگی کا اہتمام کیا ہے، یعنی جب یہ ہمارا عقیدہ بن جائے گا کہ ہمارے دلوں کے اندر چھپے ہوئے راز اللہ جانتا ہے، تو پھر ہم اپنے دلوں کی پاکیزگی کا بھی اہتمام کریں گے، اپنے دل کے اندر برے خیال، برے نظریات کو جگہ نہیں دیں گے۔ اور یہی بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین کسی انسان کا محاسبہ اس کی ہمت سے بڑھ کے نہیں کرتا، یعنی اگر انسان کے ذہن میں بھی خیال آتا ہے یا دل کے اندر کوئی خیال کھٹکھٹا ہے تو صرف یہ نہیں ہے کہ اسی پر اللہ تعالیٰ گرفت کر لے گا، بلکہ اللہ رب العالمین دیکھے گا کہ انسان کے دل کے اندر خیال آیا ہے، اب انسان نے اس خیال کے مطابق عمل شروع کر دیا کہ نہیں۔ اگر وہ انسان اس خیال سے چلنا شروع ہو گیا ہے اور وہ خیال برا ہے، پھر وہ خیال چلتے چلتے انسان سے غلط عمل کروائے گا، تو پہلے خیال ہی پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ بات کہہ کے ہماری باطنی پاکیزگی کا اہتمام کیا ہے، اے انسان، اے مسلمان، جان لے کہ جس اللہ کا تو نے کلمہ پڑھا ہے وہ اللہ تمہارے دلوں کے چھپے ہوئے بید یعنی رازوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ اسی طرح جب اللہ رب العالمین نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، تو ہمیں پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، انسانوں کی فطرت کو بھی سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کی ذات ہی جانتی ہے۔ یہاں تک انسان کی فطرت کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور انسان بھی اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتا جتنا اللہ کی ذات جانتی ہے۔
اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا عسا قریب ہے ان تکرہوا شیئا کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو وہو خیر لکم اور تمہارے لیے بہتر ہو. ایک چیز ہے تمہیں لگتی ہے وہ بری لیکن وہ بہتر ہے. وعسا اور ہو سکتا ہے کہ ان تحبوا شیئا تم ایک چیز کو پسند کرتے ہو وہو شر لکم اور وہ تمہارے لیے بری ہے. فرمایا کیوں؟ واللہ یعلم اللہ تعالیٰ جانتا ہے وانتم لا تعلمون تم نہیں جانتے. یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے بارے میں بھی ہم سے زیادہ جانتا ہے اور بعض اوقات ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہمارے لیے صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے صحیح اور غلط کیا ہے. اس لیے ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ جو ہمیں اللہ کہہ دے ہم اس کو مان لیں اسی کے مطابق عمل کریں. اسی طرح اللہ رب العالمین ہر قسم کے علم کے اوپر خوب احاطہ کیے ہوئے ہے. دنیا کے اندر جتنے بھی علوم ہیں دنیا کے اندر جتنی بھی اچھی اچھی باتیں ہیں ہر چیز اللہ کے علم میں ہے. اور اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جو قرآن حدیث جو نصاب مقرر کیا ہے تمام معلومات تمام علوم سے افضل اور اعلیٰ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم جو اللہ نے ہمارے لیے نازل کیا ہے اسی کو سب سے زیادہ فوقیت اہمیت دیں اور اسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں. یہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنی توحید علم کا ذکر کیا ہے. قرآن کے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عالم الغیب والشہادہ لوگوں جان لو کہ اللہ رب العالمین غیب کو بھی خوب جانتا ہے اور حاضر کو بھی خوب جانتا ہے. یہاں پر ایک بات اچھے طریقے سے جان لیں کہ اللہ کے لیے کوئی بھی چیز غیب نہیں ہے. اللہ کے لیے ہر چیز حاضر ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا میں غیب کو جانتا ہوں میرے اور آپ کے اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب کو جانتا ہے. اللہ کے ہاں کیا ہے؟ اس کے ہاں حضور ہی حضور ہے. غیب کا کوئی سوال نہیں ہے. اللہ کے ہاں کوئی غیب نہیں ہے. اسی طرح چونکہ یہ توحید ہے اور اس کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے کہ ہر چیز کا علم صرف اللہ کو ہے. اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات شخصیت یا ہستی نہیں ہے جس کو ہر چیز کا علم ہو. یہ توحید ہے. توحید اسم و صفات کے اندر یہ شامل ہے. اسی طرح سورہ انعام میں اسی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل اے اللہ کے نبی آپ خود اعلان کیجئے لا اقول لکم کہ میں تم سے نہیں کہتا عندی خزائن اللہ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام سے اعلان کروا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ خود اعلان کیجئے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں. وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ اور میں غیب کو نہیں جانتا. بعض لوگوں کو بڑا مغالطہ لگا. انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو تشریح گوئیاں کی ہیں کہ قرب قیامت یہ حالات ہوں گے یہ اللہ کے نبی کا علم غیب ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اس کا جواب دیا. سورہ جن میں ارشاد فرمایا کہ نبی جو تمہیں تشریح گوئیاں کرتا ہے یا غیب کی خبریں دیتا ہے یہ نہ سمجھنا کہ وہ نبی کا علم غیب ہے یا نبی غیب جانتا ہے. وہ کیا ہے؟ عالم الغیب والشہادہ غیب کو جاننے والی ذات صرف اللہ کی ہے. حاضر کو جاننے والی ذات صرف اللہ کی ہے. عالم الغیب اللہ کی ذات غیب کو جانتی ہے. فلا یظہر علی غیبہ احدا اور وہ اپنے اس غیب کو کسی کے اوپر بھی ظاہر نہیں کرتا الا من ارتضی من رسول ہاں رسولوں میں سے جس کا انتخاب کر لے. یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو بتائے تو پتہ چلتا ہے اللہ نہ بتائے تو پتہ چلتا نہیں ہے. انبیاء نے جو تشریح گوئیاں کی ہیں اللہ کے نبی نے جو تشریح گوئیاں کی ہیں وہ اللہ کے بتانے سے کی ہیں. اگر اللہ نے کوئی چیز اپنے نبی کو نہیں بتائی تو وہ نبی کو معلوم نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ غیب خاص خداوندی ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور آخری بات وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ پر موجود ہے. ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے توحید کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز ہر جگہ پر اپنے علم کے اعتبار سے موجود ہے مگر اپنی ذات کے اعتبار سے عرش معلیٰ پر مستوی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ. رحمان سورہ طٰہٰ کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ رحمان عرش پر مستوی ہے. لہو
اسی کے لیے ہے ما فی السماواتی جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو کچھ بھی زمین میں ہے وما بینہما اور جو کچھ بھی آسمان اور زمین کے درمیان ہے وما تحت الثری اور جو کچھ بھی گیلی مٹی کے نیچے ہے وہ سب کچھ اللہ کا ہے وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ اور اگر تم اونچی آواز میں بات کرتے ہو فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللہ رب العالمین چھپی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے اور بہت زیادہ پوشیدہ باتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ یہاں پر اس بات کا عقیدہ دیا کہ اللہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے عرش معلیٰ پر مستوی ہے اور اپنے علیم ہونے کے اعتبار سے جاننے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ پر موجود ہے۔ تو فرمایا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یخفا نہیں مخفی نہیں چھپی ہوئی علیہ اس پر شیء کوئی چیز فی الارض زمین میں ولا فی السماء اور نہ آسمان میں۔ یہ عقیدہ دے کر اللہ رب العالمین نے انسانوں کو خبردار کیا ہے کہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اس بات کو جان لینا کہ تم جہاں پر بھی ہو جو بھی کر رہے ہو میں اس کو اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ ریوائز کر لیجئے ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یخفا نہیں مخفی علیہ اس پر شیئن کوئی چیز فی الارض زمین میں ولا فی السماء اور نہ آسمان میں۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یخفا نہیں مخفی علیہ اس پر شیئن کوئی چیز فی الارض زمین میں ولا فی السماء اور نہ ہی آسمان میں۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یخفا نہیں مخفی